میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں، جس میں آپ کی کالز سلسلے میں شامل کی جاتی ہیں، آپ کے خواب بیان ہوتے ہیں یہاں پر، اور ان میں سے منتخب کالز کو ہم شامل کرتے ہیں اور ان کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے خیالات بھی پاکیزہ ہوں، ہمارے خواب بھی اچھے ہوں، اور جو بھی ہم دیکھیں، خواہ وہ ہم جاگتے ہوئے دیکھیں، خواہ ہم سوتے ہوئے دیکھیں، وہ اچھا ہی اچھا ہو، اور جو بھی ہم خواب دیکھیں اس کا اثر، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اچھائی کی شکل میں ہماری زندگی میں ظاہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم پر یہ کرم فرمائے اور ہمارے معاملات درست ہوں۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، کچھ کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے اور پھر آج کا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھانا ہے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں کسی ایک چیز سے متعلق مدنی گلدستہ بھی دکھایا جاتا ہے، اور ہماری پچھلے کئی سلسلوں سے کوشش ہے کہ ہم ایک ریئل انوائرمنٹ میں جا کر آپ کو وہ مدنی گلدستہ پیش کریں۔ تو آج کا مدنی گلدستہ بھی بڑا ہی پیارا ہے، اور مجموعی طور پر وہ جو چیز ہے اس کی تعبیریں اچھی ہیں۔ وہ کیا ہے، وہ کیا تعبیریں ہیں، وہ آپ کو کچھ انتظار کے بعد پیش کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے سلسلہ، کچھ دیر کے بعد آپ کو وہ مدنی گلدستہ بھی پیش کیا جائے گا۔ جب تک بڑھتے ہیں آج کے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی جانب۔ جی سنائیے۔ میرا نام زہیب ہے، میں بھائی پہ پھول نگر سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے خواب میں سانپ، کتا، بھینسے، بھینسا ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، اور میں اکثر ہی خواب میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میں جیسے مطلب اپنے بزنس سے ہاتھوں بیٹھا ہوں، بہت پریشان ہوں، اور کبھی ایسا لگتا ہے جو میں بہت قریب میں وہ مر گیا ہے، ایسی چیزیں بہت نظر آتی ہیں۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلام بھائی کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جو آپ نے بتایا ہے، جو بیان کیا ہے، مجموعی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں اور خواب کے اندر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ایک یوں سمجھیے کہ تسلسل ہے خوابوں کا جو کہ پریشان کن ہے آپ کے لیے۔ اس میں دو تین چیزوں کا آپ کو پیارے بھائی لحاظ رکھنا ہوگا۔ آپ کی جو دن بھر کی مصروفیات ہیں ان پر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ آپ اگر چینل دیکھتے ہیں تو کس طرح کے چینلز دیکھتے ہیں، اگر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کی ایک پکچر اس کے دماغ پر بن جاتی ہے، اس کا ایک عکس، ایک پرتاؤ جو ہے وہ ذہن پر ہوتا ہے، اور جب بندہ سو جاتا ہے تو خواب کی شکل میں بہت ساری ایسی چیزیں اس کو ایک طرح سے نظر آتی ہیں جو اس نے دن بھر میں دیکھا ہے، سوچا ہے، یا اس کی سوچ پر جس چیز کا غلبہ رہا ہے۔ اب دن بھر میں ہم نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی، عجیب و غریب معاملات میں ہم مصروف رہے، تو خواب کے اندر بھی اس طرح کی چیزوں کا نظر آنا یہ پاسبل ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو اور اپنے دیکھنے کو ہمیشہ ہمیں اچھا رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر اس طرح کہ اگر کسی کو خواب نظر آتے ہیں تو اپنے معاملات پر غور کریں۔ دوسرا اس کی ایک وجہ، ایک طبی وجہ کہہ لیجئے، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور فوراً سو گئے، پیٹ کے بل سو گئے، جس کو الٹا سونا کہتے ہیں، یہ بھی اس طرح کے عجیب و غریب خوابوں کے آنے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا سبب ہوتا ہے کہ جس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان عافیت کے ساتھ رہے، ذہنی طور پر پرسکون رہے، وہ گناہ میں مبتلا کرنے کی بھی کوشش کرے گا، پریشان کرنے کی بھی کوشش کرے گا، اور سوتے میں بھی عمل دخل کے ذریعے مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سونے سے پہلے وظائف پڑھ کر سوئیں، باوضو سوئیں، یا متکبرو کا جو وظیفہ ہے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک وہ پڑھ کر سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے آپ کو چھٹکارا نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی، خیر و بھلائی کی دعا بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے ایک تسلسل بیان کیا اس طرح کے خوابوں کا، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔
نیکسٹ کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عاطف محمود باغ کینٹ سے. جو میری ہمشیرہ نے خواب دیکھا ہے کہ اکثر انہوں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ان کو جن نظر آتا ہے، یا چھوٹی بہن کی شکل میں یا بڑی بہن کی شکل میں، اور وہ ان کو دیکھ کے زور زور سے آیت الکرسی کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں. اور دوسرا خواب جو انہوں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان پر نقشہ بنا ہوا تھا مسجد کا، یہ دیکھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد کا نقشہ آسمان پر دیکھنا تو مبارک ہے، اچھا خواب ہے. اور جو پہلا آپ نے کہا کہ اکثر ان کو نظر آتا ہے اور مختلف چیزیں آپ نے بیان کی، جن ہے چھوٹی بہن کی شکل میں، تو یہ فضول خواب ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں اور اس کی طرف غور و فکر نہ کریں. اس کی کوئی ایسی تعبیر بھی نہیں ہے. شیطان کی طرف سے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں مسلمان کو پریشان کرتی ہیں، تو اس کا ایک علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے اور اپنے ذہن پر بھی اس کو نہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے کہا کہ اکثر آپ کی ہمشیرہ کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، ان سے بچت ہو جائے گی. نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ خواب آیا تھا کچھ دن پہلے کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ بلائیں ہوتی ہیں، جنات وغیرہ نا، وہ میرے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں بلائیں. تو میں ڈر کے بھاگ رہا ہوتا ہوں، تو میرے ذہن میں اچانک خیال آتا ہے کہ میں تو غوث پاک کا مرید ہوں. تو میں رک جاتا ہوں اور پیچھے ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں قادری ہوں. تو زور زور سے میں یہ صدائیں لگا رہتا ہوں، قادری میں قادری. تو وہ بلائیں جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر مجھے جاگ ہو جاتی ہے. تو اس کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ. آمین. آج تو لگتا ہے کہ سب کو جنات تو بلائیں، تو سب کو آج کل ڈراؤنے خواب بھی نظر آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ماشاء اللہ آپ قادری ہیں، غوث پاک کو آپ نے یاد کیا، بلائیں پیچھے ہٹ گئیں. تو یوں سمجھیے کہ آپ نے خواب بھی دیکھا اور اس کی تعبیر بھی دیکھی. واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے سے، وسیلے سے، اولیاء کرام، انبیاء کرام کے صدقے سے بلاؤں کو دور کرتا ہے، ٹالتا ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی اپنی نسبت کسی بزرگ کے ساتھ قائم کر لے تو اس کے جہاں پر اخروی فوائد ہیں، آخرت میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے گروہ میں اٹھایا جائے گا، ان کی شفاعت سے حصہ ملے گا، ان کی برکتیں نصیب ہوں گی. ان برکتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی بے شمار برکتیں اور بھلائیاں اس کی ملا کرتی ہیں. اور غوث پاک کی تو کیا بات ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت کی برکتوں پر تو سینکڑوں بہاریں، سینکڑوں آپ کی کرامات اور کتنے ہی واقعات بڑی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہمیں کتابوں میں بھی ملتے ہیں، اور آج بھی زمانہ ان کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو واقعی بزرگوں سے جو نسبت رکھتا ہے، ان کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، آفات و بلیات سے بھی اس کو حفاظت رہتی ہے. تو ایک ایسی چیز آپ نے خواب کے اندر دیکھی کہ جو ایک حقیقت پر مبنی ہے، اور وہی چیز آپ کو خواب کے اندر نظر آئی. اپنی نسبتوں کی حفاظت کیجیے. اور میں یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو ابھی تک کسی بھی پیر کامل سے بیعت نہیں، مرید نہیں، انہیں چاہیے کہ مرید ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل نیک بننے کا جذبہ بیدار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ معرفت کی طرف، اس کی رضا کے کاموں کی طرف آپ کی رغبت بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دنیاوی مصائب و آلام اور مشکلات میں بھی آسانی ہوگی، چھٹکارا ہوگا. اور غوث پاک سے نسبت کے واقعات تو بکثرت ہیں. غوث پاک کے اپنے واقعات رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شمار ملتے ہیں. آپ کے اپنے اقوال ملتے ہیں کہ جو آپ کے مرید ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیسا کرم فرماتا ہے. بلکہ میرے غوث پاک تو یہاں تک فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید، اے مجھ سے نسبت رکھنے والے، تو خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے. اور بھی اس قصیدے کے اندر کئی اشعار کے اندر اس طرح کا آپ نے خود اظہار فرمایا. تو اب تک اگر آپ کسی سے مرید نہیں ہیں تو میں مدنی مشورہ دوں گا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے قادری اتاری سلسلے میں آپ داخل ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل غوث پاک کی برکتیں ملتی رہیں گی. اور جو ہمارے کالر ہیں، انہوں نے جو کال کی ہے، اتنی پیاری آپ نے ایک برکت دیکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے. ہم دعا بھی کرتے ہیں، شکرانے میں اگر مدنی قافلے کا سفر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. سنتوں بر اجتماع میں
حاضری ہو جائے, نیتوں کا اظہار ہو جائے, تو کیا ہی بات ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اولیاء کرام کی محبت جو ہے وہ مزید اجاگر ہوتی ہے اور ان کی برکتیں عملی طور پر حاصل کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. بڑھتے ہیں ایک ویڈیو سوال کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائی نے اپنا سوال کیا ریکارڈ کرایا ہے, پھر انشاءاللہ عز و جل آج کا مدنی گلدستہ آپ کو پیش کیا جائے گا. جی دکھائیے. میں نے ایک خواب دیکھا کہ خواب میں نے دیکھا کہ بکری جو ہے وہ گھاس کھا رہی ہے, تو اسی کی تعبیر بتا دے برائے کرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بکری ہے تو گھاس ہی کھائے گی, تو ایک روٹین ورک ہے, اور جو میری معلومات ہیں یہ اسلام بھائی رہتے بھی ایک رورل ایریے کے اندر ہے, گاؤں کے اندر رہتے ہیں, تو گاؤں میں جانوروں کا چرنا, جانوروں کا کسی بھی ایسی چیز کا کھانا یہ ایک عمومی چیز ہے, وہی ان کو خواب کے اندر بھی نظر آئی. تو ایک ایسا خواب ہے جو روزمرہ کے معمولات سے ایک عام عمومی معاملات سے متعلق ہے, تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. ویسے اگر بکری کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوتا تو وہ اس کی تعبیر ضرور ہوتی ہے. البتہ بکری کا خواب کے اندر دیکھنا اچھا ہوتا ہے, مبارک ہوتا ہے. مجموعی طور پر اس کی تعبیریں جو ہیں وہ اچھی بیان کی گئی ہیں. مزید بھی کالز ہیں ہمارے پاس, کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں, ضرور شامل کریں گے. جنہوں نے اپنی کال ریکارڈ کرائی ہے تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب. جی ہاں, آج کا مدنی گلدستہ ایک بڑے ہی پر رونق, بڑے ہی پربہار منظر کی جو ہے وہ منظر کشی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں, اور خواب کے اندر اس طرح کے مناظر کا دیکھنا کیسا آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا. جی دکھائیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم ایک بہت ہی پیاری سی ہریالی جگہ پہ موجود ہیں. ہمارے چاروں طرف آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہوگا, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. اور آج ہمارے ساتھ اسد بھائی بھی موجود ہیں. جی اسد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. موسم تو گرمیوں کا ہے, لیکن جس مقام پر ہم آئے ہیں اس سبزہ زار کو دیکھ کر, درختوں کی چھاؤں تلے بھی ہم بیٹھے تھے, تو گرمی کا احساس کافی کم ہو جاتا ہے. ٹھیک, اور بڑا ریلیکس جو ہے بندہ محسوس کرتا ہے. تو ہریالی پر ہیں, تو ہریالی پہ کیوں نہ بات چیت کی جائے. اور آج مدنی گلدستہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں سبزے سے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے. اور سبزہ یہ سبزیوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, درختوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, فصلوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اس وقت جو آپ کو ہمارے پیچھے فصل نظر آ رہی ہے یہ کاٹن کی فصل ہے, روئی کی فصل ہے. آگے چل کے جب اس کا وقت کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس میں کئی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو بہرحال سبزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور دنیاوی طور پر اگر بات کریں تو صبح سویرے سبزہ زار کو دیکھنا یہ آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. جن لوگوں کی آنکھوں میں کچھ مسائل ہوں, نظر کمزور ہو, تو ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ صبح سویرے سبزہ زار دیکھا کریں, سبز چیز دیکھا کریں, تو اس سے آنکھوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آج سبزے سے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ اسی طرح کا نظارہ خواب میں نظر آ جائے, سبزہ ہی سبزہ, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے والے. جی اسد بھائی, اسی سبزے کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. یہ بتائیے اگر خواب میں اسی قسم کا منظر نظر آئے کہ سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے, تو تعبیر کیا بنے گی ذرا؟ جی, سبزے کا دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے, بہت اچھا ہے. اور مجموعی طور پر سبزہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے, جیسا کہ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین کو ہمارے ارد گرد سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے, تو یہ دیکھنے والے کی دین کی اصلاح کی صورت ہے. یعنی وہ دینی معاملات اس کے اچھے ہیں, اور اس کے ایمان کی اور اس کی اچھی صورت کی یہ گواہی ہے. تو دیکھنے والے کے لیے ایک نعمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے ایک بشارت ہے. اور اس کے اندر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ سبزہ دیکھنا دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ میں کسی ایسے مقام پر ہوں جو میری ملکیت میں نہیں ہے, ایک جنرل سبزہ ہے, کسی اور کی جگہ ہے, وہاں پر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو بھی اچھا ہے. لیکن خاص طور پر اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی جگہ کو اپنی ملکیت میں محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ میں ہے اور اپنی ہی جگہ, جی, اور اسی کی اپنی ذاتی جگہ ہے, اور وہاں پر وہ سبزہ دیکھتا ہے, تو یہ اس کے اصلاح اعمال کی, اس کے اعمال کی درستی کی اور دین میں بہتر اور خوب ہونے کی یہ علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے چاہیے کہ شکر ادا کرے, لیکن ایسا خواب دیکھنے کے بعد قناعت نہ کرے, مزید بہتر سے بہترین کے لیے کوشش جاری رکھے. اگر نیکیوں پر
कोशिश पहले थी तो अब मजीद बढ़ा दे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपने आप को मजीद लगाने की कोशिश करे, क्योंकि ये तो मकाम शुक्र है ना। जी बिल्कुल, कि उसको ख्वाब के जरिए बताया गया कि जो है अमाल की दुरुस्ती की है, सीधी राह की जानिब चल रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ख्वाब में सब्जा देखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजीद सब्जे से मुतालिक बातचीत करते हैं। अच्छा जी, हम आपको ये दिखाएं कि अभी हम कपास के खेत में मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है कपासी कपास है। अब क्या आप जानते हैं कि कपास जब पौधे के साथ लगी होती है तो कैसी होती है? ये दे मुलाहिजा कीजिए। ये इसकी सेकेंड स्टेज है। इससे पहले जो है ये सब्ज रंग का एक बंद होता है, हाँ एक बंद होता है और वो उसके बाद जो है ये फिर आहिस्ता निकलने की जो है वो सूरत होती है। दिखाएं हमारे मदनी चैनल के नादरीन को, ये देखें ये फूल टाइप का ले लें, ये फल कह लें इसको, क्या है ये पैक हुआ हुआ है ना। फिर इसके बाद जो है ये खुल जाता है, तो खुलने के बाद जो है इसकी ये कंडीशन हो जाती है, ये समंदर है, इसमें से ये निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर इसको हाथों से चुना जाता है। बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं और हाथों के साथ इसको चुनते हैं और फिर इसके आगे प्रोसेस जो है वो शुरू होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कैसी कुदरत का करिश्मा है कि किस तरह से उसकी नेमतें हम तक पहुंचती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन नेमतों की कद्र करने की भी तौफीक अता फरमाए। मजीद भी इंशाअल्लाह आपको सब्जे के हवाले से ख्वाब में देखना कैसा मालूमात फराहम करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जैसे कि अभी आपने बताया कि सब्जा देखें, हरियाली देख रहे हैं, वो अपनी मिल्कियत में है, तो इसकी ताबीर तो हमें पता चल गई। लेकिन कोई इसके बरक्स यूं देखता है कि हरियाली है, सब्जा है, लेकिन वो इसकी मिल्कियत में नहीं है, किसी और की मिल्कियत में है, तो इसकी ताबीर क्या होगी? जी, अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो सब्जा जार में है लेकिन वो उसकी अपनी मिल्कियत में नहीं, किसी और की मिल्कियत में है, तो ताबीर के एतबार से ये देखना भी अच्छा है, भला है। और इसकी ताबीर ये है कि वो शख्स अच्छी सोहबत इख्तियार करेगा, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करेगा कि जो उसके दीन के लिए उसके मुआविन साबित होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें वैसे भी दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अच्छे लोगों की सोहबत अता फरमा, क्योंकि सोहबत मुअस्सिर होती है। जैसा आपका दोस्त होगा, जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, वैसे ही अखलाकियात का रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनैलिटी पर नजर आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आशिकाने रसूल की, अच्छे लोगों की, नेक और पारसा मुत्तकी तकवे वाले अफराद की, इस्लामी भाइयों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। ये देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, कितना प्यारा मंजर है। और अब आपकी जानिब आते हैं, इसी किस्म का मंजर हो और उसकी रिहाइश भी इसी मंजर के साथ ही हो कि वो जहाँ पर हरियाली है वहीं पर ही वो रहता भी है, सोता भी है, जागता भी है, काम काज भी करता है। तो अगर ऐसे जगह पर, ऐसी एनवायरनमेंट पर अगर किसी का मकान हो, उसकी रिहाइश हो, तो इसकी ताबीर क्या बनेगी? जी, ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स इस तरह का मंजर देखता है कि वो सब्जा जार में मुकीम है, खा वो घर की शक्ल में है या वैसे उसको ये समझ आती है कि मैं एक लंबे वक्त से हूँ और रहूंगा, तो सब्जा जार में रहने का मंजर ख्वाब में देखना ये दीन पर इस्तिकामत की अलामत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे दीन पर इस्तिकामत अता फरमाएगा। वो जो नेकियां करता है उन्हें करने में उसको इस्तिकामत नसीब होगी, अच्छाइयाँ करते रहने का जो अमल जो है वो जारी रहेगा। तो ये भी ताबीर के एतबार से बड़ा ही प्यारा और एक अच्छा ख्वाब है। यहाँ पर मैं ये भी अर्ज करता चलूँ, ये तो ख्वाब और उसकी ताबीर के हवाले से था। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसे नेकियों पर इस्तिकामत मिले, तो इसका एक बुजुर्गों ने जो तरीका बयान फरमाया है वो ये है कि अपने आमाल का जायजा लेता रहे, अपना मुहासबा करता रहे, ताकि मुहासबा करने से उसको अपनी गलतियों और कोताहियों का भी पता चलता रहेगा और साथ ही साथ जो काम उससे अच्छे रह गए थे उन्हें दोबारा करने पर उसका ज़हन भी बनता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ तरीकों से मुहासबा बुजुर्गान दीन ने अपना भी किया, दूसरों को भी करने की तरगीब इरशाद फरमाई। फी ज़माना अपना मुहासबा करने की एक बेहतरीन सूरत मदनी इनामात पर अमल करना है। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने इस्लामी भाइयों के लिए, इस्लामी बहनों के लिए मदनी इनामात अता फरमाए हैं, मदनी मुन्नों के लिए, तलबाए किराम के लिए। तो वो एक अपने मुहासबे की एक बड़ी बेहतरीन सूरत है। हमारी इस्तिलाह में उसे फिक्र मदीना कहा जाता है। तो जो इस पर अमल करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेकियों पर इस्तिकामत पाएगा और गुनाहों से बचने पर भी उसको। और अमीर सुन्नत ने जो मदनी इनामात पर अमल करते हैं उनके लिए दुआ भी इरशाद फरमाई है कि तू वली अपना बना ले उसको रब्बे लम यजल, जो कोई मदनी इनामात पर करता है
عمل۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج تو ہم نے آپ کو مدنی گلدستے میں ہریالی ہریالی دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف بھی ہریالی ہے، ہمیں بیٹھ کر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور جب آپ اس قسم کا منظر دیکھیں، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیں، تو اپنی زبان سے ہمیں یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ عز و جل۔ کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ عز و جل۔ جی اسد بھائی، آپ کی جانب آئیں گے۔ اگر کوئی خواب میں اس قسم کا منظر دیکھتا ہے کہ اس کو گھاس ہی گھاس نظر آ رہی ہے، ہریالی نظر آ رہی ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی بالکل، خواب کے اندر اگر کوئی شخص گھاس دیکھتا ہے، اس کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ معلوم گھاس دیکھتا ہے جس کو وہ پہچانتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ نامعلوم۔ تو اگر یہ دیکھتا ہے کہ معلوم گھاس ہے جس کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، معروف ہے، تو اس کی تعبیر بھی بڑی اچھی ہے۔ اور خواب دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی مال میں، رزق میں، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ فراخی رزق کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جو اس طرح کا خواب دیکھے، اسے بھی چاہیے کہ اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کرے کہ جو ہمیں عطا فرمانے والا ہے، جو رزاق ہے، جس کے عطا سے تمام مخلوق کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کے مال میں مزید برکت ہوگی۔ لیکن جب بھی مال ملے یا مال ملنے کی خوشخبری ملے، تو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل اس نعمت کو میں اپنے رب عز و جل کی راہ میں بھی خرچ کروں گا، اور کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں، طریقے ہیں، ان کی میں پاسداری کروں گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں مال سے آپ نفع بھی حاصل کریں گے، اور یہ مال آخرت کے وبال کی شکل میں آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا سبزہ سے متعلق۔ امید ہے کہ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی کالز کی جانب۔ مزید جو ہے وہ کالز کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیر سلسلے میں مجھے ایک خواب کا معلوم کرنا ہے کہ خواب کے اندر بلی رستہ کاٹ جاتی ہے، بلی کو رستہ کاٹتے ہوئے خواب میں دیکھنا کیسا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بلی کو دیکھنے کی تعبیر ہے وہ میں عرض بھی کرتا ہوں، البتہ راستہ کاٹنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو خواب کا معاملہ آپ نے بیان کیا، ویسے جاگتے ہوئے لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے، خاص طور پر اگر کالی بلی راستہ کاٹ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نقصان کا باعث ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو عجیب عجیب توہمات کا شکار ہوتے ہیں جس کی شریعت مطہرہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ ایسے بھی وسوسے کے شکار لوگ دیکھے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی کام ہو جائے، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ایسی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ کام ہی نہیں کرتے، اس سے رک بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ کہیں اس نے جانا تھا کام وغیرہ کے لیے، تو اس کی تیاری کے دوران اس کے ہاتھ پر کوئی چیز لگ گئی، تھوڑا سا خون نکل گیا ہوگا، جیسے جوتا پہن رہے ہوں گے تو کوئی اس طرح کی چیز، یا الماری میں سے کوئی چیز لگ گئی، تو انہوں نے بولا او ہو چوٹ لگ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کام سے رک گئے۔ تو اگر اس طرح زندگی کا نظام دیکھنے جائیں گے تو شاید ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہوگا، انہونی سی چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں ہمارے ساتھ، تو اب سارا دنیا کا نظام تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی، کوئی بھی انہونی سی چیز ہو گئی تو کیا ہم وہ کام چھوڑ دیں گے؟ تو توہمات ایک بڑا چیپٹر ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، بدفعلی نہیں لینی چاہیے۔ تو بلی راستہ کاٹے یا بلی جمپ لگا کے گزرے یا آپ کے پاس سے گزرے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی ہے۔ البتہ ویسے بلی کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اگر بلی کو حملہ آور ہوتے ہوئے کوئی شخص دیکھے کہ بلی نے اس پر حملہ کیا ہے تو یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ حفاظتی امور میڈیکلی اختیار کرے۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بعض چیزوں سے پرہیز بتایا ہوا ہوتا ہے، جیسے شوگر والا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھی میٹھی چیزیں نہ کھائیں، اور وہ میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا مرض ہے کہ جس کا سبب کو غذا بن سکتی ہے اور اس سے اس کو پرہیز بتایا گیا ہے، اب وہ اس سے پرہیز نہیں کر رہا اور اس طرح کا خواب دیکھا تو انڈیکیشن ہے کہ احتیاط کیجئے، ورنہ آپ کو اس بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا ویسے بھی آپ مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرے، ظاہری اسباب پر بھی غور کرے، اگر میڈیکلی کوئی ایسی چیز اس کو افیکٹ کر سکتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو بلی کا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں، لیکن وہ جو راستہ کاٹنے والی آپ نے بات کی
उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ, अहमद रज़ा अत्तारी। मेरा सिलसिला ख्वाबों की ताबीर में ये सवाल है कि मेरे घर वाले को अक्सर ख्वाब में छिपकलियाँ नजर आती हैं। कभी वो पानी वाली टूटी में से निकलती हैं, कभी बर्तनों में से, कभी किसी जगह से, कभी किसी जगह से। काफी दिनों से उन्हें छिपकलियाँ नजर आ रही हैं, तो बराए करम इसकी ताबीर बताएं। अच्छी नहीं है इसकी ताबीर, बुरे शख्स पर ये दाल होता है, इन्हें अलामत होती है। तो इन्हें चाहिए कि अपनी सोहबत पर, उठने बैठने पर, अपने ताल्लुकात पर गौर करें। अगर इनकी उठने बैठने में कोई ऐसी औरत है, ऐसी खातून है कि जिसके आमाल अच्छे नहीं, जिसकी सोहबत अच्छी नहीं, तो उससे अपने आप को बचाएं, वरना नुकसान हो सकता है। अब इसकी डिटेल होगी, जाहिर है कि एक कॉल पर हम सारी चीज़ें नहीं बयान कर सकते। गौर करने का मदनी मशवरा आपको मैं पेश कर दिया करता हूँ। अगर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर कोई इस तरह का मामला होगा तो वो ज़ाहिर हो जाएगा। और कई मरतबा ऐसा इत्तेफाक भी हुआ कि किसी को बयान किया गया, उसने गौर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस नुकसान से वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहा। तो ज़रा क्रिटिकली अपनी सोहबत पर गौर करें। इस्लामी भाई, इस्लामी आशिकान रसूल की सोहबत में रहें। इस्लामी बहनें जो मदनी माहौल से वाबस्ता इस्लामी बहनें, उनकी सोहबत इख्तियार करें। इनके भी हफ्तावार इज्तिमात होते हैं, मदरसतुल मदीना लिल बालिगात का सिलसिला होता है, और इनके शॉर्ट कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। अपने इलाके के किसी भी ज़िम्मेदार के ज़रिए मालूमात की जा सकती हैं। मदीनतुल औलिया एक बड़ा शहर है, वहाँ पर यकीनन इस्लामी बहनों का काफ़ी एक नेटवर्क है, काम है। तो राब्ता करके वहाँ पर अपने घर वालों को भेजिए। अच्छी सोहबत में रहेंगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उखरवी फ़वाइद के साथ साथ दुनियावी नुकसानात से बचने का भी ये सामान होगा। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ये ख्वाबों की तबीर में सवाल है कि मेरे एक दोस्त है, उनको एक बुजुर्ग ख्वाब में दीदार हुआ और उन्होंने कहा कि इधर ही आ जाओ। तो इसकी ख्वाब की तबीर बता दें, क्या हाजिरी देनी चाहिए या नहीं? वो कौन बुजुर्ग हैं, वहाँ पर हाजिरी कैसे देना चाहते हैं, वहाँ पर क्या मामलात हैं, ये एक डिटेल वर्क है। तो स्पेसिफिक आपने बुजुर्ग का नहीं बताया। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग ऐसों की तरफ माइल हो जाते हैं कि जिनकी तरफ माइल नहीं होना चाहिए। अलबत्ता अगर ज़ाहिर है कि आपने नाम या कोई ऐसी वजाहत नहीं की, वाकई कोई बुज़ुर्ग हैं और उनकी सोहबत से फ़ायदा हासिल हो सकता है, तो ज़रूर हासिल करना चाहिए। जो भी हमें शरीयत मुताहरा के मुताबिक जामे शराइत लोग, उलमा और बुज़ुर्ग, और वो होते ही वही हैं बुज़ुर्ग, यानी हकीकी बुज़ुर्ग ही वही है कि जो हमें दीन की बातें बताएं, उनका अपना अमल भी शरीयत के मुताबिक हो और उनकी गुफ्तगू और उनकी तरगीब भी दुरुस्त तौर पर हो, तो उनकी सोहबत ज़रूर जो है वो फ़ायदा मंद होती है। और ख्वाब के ज़रिए भी बाज़ औक़ात बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरी का इशारा दिया जाता है। तो ये वजाहत मैंने इसलिए थोड़ा कंडीशन इस तरह बयान कर दी क्योंकि माशरे पर एक आपकी भी नज़र होगी, इसी तरह हम भी सुनते रहते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो बुज़ुर्गों का लिबादा ओढ़ कर और अपने आप को बुज़ुर्ग ज़ाहिर करके गलत तरह के लोग भी अपने मकासद हासिल कर रहे होते हैं। तो अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, इसके तहत जो है वो हमें गौर कर लेना चाहिए कि वाकई वो बुज़ुर्ग हैं या नहीं हैं। और ख्वाब का मामला है तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि किसी गलत आदमी की तरफ कुछ शैतान जो है वो इंडिकेशन कर रहा हो, तो ज़ाहिरी तौर पर उसको देख लेना चाहिए, मदनी मशवरा कर लेना चाहिए ताकि किसी भी गलत फहमी से आप बच सकें। बहरहाल अगर वाकई बुज़ुर्ग की तरफ से इशारा है या बुज़ुर्ग की जानिब इशारा है तो वाकई बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए, हाज़िरी भी देनी चाहिए। बढ़ते एक वीडियो सवाल की जानिब और देखते हैं कि हमारे इस्लामी भाई ने अपना क्या ख्वाब रिकॉर्ड कराया है। जी दिखाइए। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि उसको कुत्ता काट रहा है तो इसकी ताबीर क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, कुत्ता जो है वो ताबीर के एतबार से एक बदखसलत, बदबातिन शख्स, कमज़ोर दुश्मन, ये इसकी ताबीरें बयान की जाती हैं। अगर वो काट रहा है तो किसी ऐसे शख्स के साथ ख्वाब देखने वाले को वास्ता पड़ सकता है।
تو اسے تو اپنے ظاہری اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اس کا معاملہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے کہ جو اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، اور جو حفاظت کے دشمن سے وظائف ہوتے ہیں، تعویذات عطاریہ حاصل کر لے تو انشاءاللہ عز و جل دشمن سے بھی حفاظت رہے گی، برے شخص کے شر سے بھی حفاظت رہے گی۔ معوذتین جو قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 صورتیں ہیں، تو اس میں شریر انسانوں سے، شریر جنوں سے، دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ بہت ہی ایک پیارا وظیفہ ہے، بڑا مؤثر ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآنی وظیفہ ہے تو اس کی اپنی خاص برکتیں ہیں۔ تو ان کو پڑھنا اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دشمن سے، شریروں سے، خواہ وہ جن ہوں یا انسان ہوں، محفوظ رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور اس کی حفاظت رہے گی۔ نیکسٹ۔ میں لاہور سے عبد الرحمان اطاری دکھا رہا ہوں کہ میری والدہ نے سعودی عربیہ میں ہوتی تو ان کو ایک خواب آیا تھا، خواب میں سانپ آتا وائٹ کلر کا، تو وہ نا ڈراتا نہیں ہے، ان کی کار پر میں ویسے ہی والدہ کو لگ رہا تھا، والدہ خود ڈرتی ہے، وہ سانپ آگے کچھ نہیں کہتا، تو وائٹ کلر کا وہ سانپ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانپوں کی بھی کثرت ہے خوابوں میں، اور شاید اگر ریٹنگ کی جائے تو سانپ ایک ایسا جانور ہے جو سب سے زیادہ کثرت سے نظر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسے نقصان کا پہلو نہیں واضح، تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عافیت کا سوال اور دعا کریے۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قرن محبوب ملک ہے اور صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے میرا تعلق ہے، اور خواب میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے خواب میں کالی بھینسیں جو ہیں وہ نظر آئی ہیں کہ وہ گوشت کھا رہی ہیں، تو جسم ان کا جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن چہرے سے واضح ہے کہ وہ کالی بھینسیں ان کے سر پہ سینی ہوئی ہیں، اور لوگ ان کو گوشت ڈال رہے ہیں، وہ گوشت کھا رہی ہیں۔ ان کی تعبیر فرما دیں۔ بے ربط سا ہے، کوئی اس کی تعبیر نہیں ہے، اس کو ذہن پر بھی سوار نہ کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہی ہوگی۔ نیکسٹ۔ جی میرا نام محمد اکرم ہے، ضلع گجرات سے تعلق ہے، لالا مسا شہر ہے۔ خواب میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں قبرستان میں پانی گھسا ہوا ہے، قبروں میں جو مردے ہیں تیر رہے ہیں، نیلے رنگ کا پانی ہے۔ قبر کو کھلے ہوئے دیکھنا اور مردوں کا ظاہر ہونا جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے، تو یہ کسی پوشیدہ امر کے، پوشیدہ معاملے کے ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اگر واقعی کوئی ایسی راز کی بات ہے جو آپ چھپائے ہوئے ہیں تو اس پر مزید احتیاط رکھیں، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی راز کی بات ظاہر ہو جائے۔ تو پوشیدہ بات کو، راز کی بات کو چھپائے رکھنا چاہیے، اور بلا وجہ جہاں ضرورت ہے وہاں تو بندہ بیان کرتا ہی ہے، اپنے راز کی بات کو بیان کرنا یہ مناسب نہیں، اور یہ عقل مندی کی بھی علامت نہیں۔ اور کامیابی کی جو خصوصیات، کامیاب لوگوں کی جو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو کامیاب ہوتا ہے، سمجھدار شخص ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، تو وہ اپنے راز کو چھپانے پر قادر ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی عادت میں ہوتا ہے، وہ راز ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ مقولہ بھی ہے، جس نے اپنا راز چھپایا اس نے اپنا مقصد پایا۔ تو غور کر لیجئے، اگر کچھ اس طرح کے راز کی بات ہو تو اسے راز ہی رہنے دیجیے۔ نیکسٹ۔ میں محمد الشفیق ہند راجستھان کے بیگو سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک اسلامی بہن نے خواب دیکھا کہ بہت سارے اونٹ ہیں، ان کو مار رہے ہیں، اور بیچ میں ایک دیوار ہے، اس دیوار پہ وہ چڑھ جاتی ہیں ان سے بچنے کے لیے، اور دیوار کے اس طرف بھی اونٹ ہوتے ہیں، وہ اسلامی بہن دیوار پر کھڑے رہتے ہیں۔ برائے مدینہ اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعبیر کے تا کو آپ نے بڑا پر کر دی ہے۔ اونٹ کا حملہ آور ہونا یہ بلا، تنگی، مصیبت، بیماری وغیرہ کے حملہ آور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جن اسلامی بہن کا یہ خواب ہے انہیں آپ بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، ظاہری اسباب پر بھی غور کریں، اگر کچھ بیماری کے اس طرح کے اسباب ہوں تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ایک مدنی مشورہ ضرور ان کو پیش کریں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں, کچھ خیرات کر دیں, کسی بھی طرح سے راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور مصیبت کو بندے تک نہیں پہنچنے دیتا. اور بھی بہت سارے اس کے فضائل و برکات ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی, عافیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اور ہر مسلمان کو ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. میں خواب میں چیلوں کو سر نوچتے ہوئے دیکھتا ہوں, یہ کیسا؟ چیلوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں, نارمل ایک عمومی حالات سے متعلق ہے, کیونکہ تعبیر سے تعلق معلوم نہیں ہوتا. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نفیس احمد ابتاری گجرات ہند سے عرض کر رہا ہوں. آج رات میں نے خواب میں دیکھا, شیر دیکھا ہے. شیر ادھر جا رہا ہے, میں ادھر آ رہا ہوں, اس طرح آتے جاتے ہیں. ہمارا شیر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا. کیا تعبیر ہے؟ آمنا سامنا ہوا لیکن کچھ مٹ بھیڑ نہیں ہوئی. تو شیر کا دیکھنا کسی طاقتور, کسی جنگجو, کسی اس طرح کے صاحب منصب شخص سے معاملہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اگر کوئی آپ کا ایسا نیت تھی, کوئی ایسا ارادہ تھا, کسی بڑے آدمی کے ساتھ ملنا تھا آپ نے, یا کوئی بھی ملاقات کا ارادہ تھا, تو ہو سکتا ہے وہ عنقریب درپیش ہو جائے. تیار ہو جائیے ذہنی طور پر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اس کو بہتر فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. میرا نام افتخار احمد اوان ہے, میں لاہور سے بول رہا ہوں. میری چھوٹی سسٹر ہے, انہوں نے نا میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ خواب میں نا حج پہ جا رہی ہیں. امی اور ابو دونوں جا رہے ہیں حج پہ, دونوں بہنیں ان کو چھوڑنے جاتی ہیں. ابو بہت خوش ہوتے ہیں اور سارا سامان وہ خود اپنا ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ فوت وفات پا چکے ہوئے ہیں. اس کی تعبیر بتا دیں. ایک اچھا خواب ہے, ایک اچھا منظر دیکھا ہے, اور اگر کوئی ایسا شخص جو زندہ ہے وہ دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل اسے حاضر نصیب ہوگی. بعض اوقات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہوتی ہے. اور فوت شدہ کو اگر اچھی حالت میں دیکھا جائے, جیسا کہ آپ نے بیان کیا وہ فوت ہو گئے ہیں اور حج کے سفر پر دیکھا ہے, تو یہ مردے کی اچھی حالت کی فال ہوتی ہے. تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ خیریت سے ہوں گے. بہرحال ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے رہیں اور مزید دعا کی کثرت کریں. نیکسٹ کال. میں عرفان بات کر رہا ہوں میاں والی سے. مجھے اسلام بھائی خواب کی تعبیر بتا دیں کہ شہد کی مکھیوں سے خواب میں ڈرنا, یہ کیا تعبیر ہوگی؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, شہد کا دیکھنا, شہد کی مکھی کا دیکھنا, یہ تو بڑا ہی مبارک ہے, بڑا ہی اچھا ہے. خاص طور پر اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ شہد کھاتا ہے تو بڑا ہی اس کی اچھی تعبیریں ہیں. دین پر یہ علامت ہے. قرآن کی بھی اس سے تعبیر لی جاتی ہے, اور جو دینی علوم کی طرف راغب ہو تو انشاءاللہ عز و جل اسے مزید برکتیں ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے. البتہ اس سے ڈرنا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی دینی معاملے کو اختیار کرنے میں آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں. کوئی نیک کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے طور پر ایک ذہن بنایا ہے کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گا, یا اس میں کوئی ایسا نقصان کا پہلو آپ کے ذہن میں ہے. ابھی آپ غور کر لیجیے, اگر آپ سامنے ہوتے تو آپ سے ڈیٹیل میں بات ہوتی اور ہو سکتا تھا کہ ہم اس معاملے تک پہنچ جاتے. بہرحال آپ کو ایک میں فکر مدینہ کی دعوت پیش کر رہا ہوں. غور کیجئے کہ کوئی ایسا خاص دینی معاملہ کہ جس کے کرنے کا آپ کا ذہن بنتا ہو, لیکن آپ اسے کسی بھی انجانے خوف یا اپنے طور پر ایک ذہن بنانے کی وجہ سے نہ کر پا رہے ہو. اگر ایسا معاملہ ہے تو ایسا نہ کیجئے, بلکہ نیکیوں پر ہمیں کمر بستہ رہنا چاہیے, اور جو بھی موقع ملے اور جس بھی ہم نیک کام کی نیت کریں اس کو عمل میں لانے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا ایک آسان طریقہ اچھا ماحول اپنانا بھی ہے. اکیلا آدمی کوئی بھی عمل کرتے ہوئے بڑی ہی دشواری کا شکار ہوتا ہے, اور جہاں پر بہت سارے لوگ ایک عمل کو کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ مل کر وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ سنتوں میرا مدنی ماحول ہے. یہاں پر تو جو جتنا زیادہ نیک کام کرتا ہے اس کی اتنی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. خاندان کے اندر, محلے کے اندر, یا اپنے فرینڈ سرکل کے اندر جہاں پر ہم کام کرتے ہیں, وہاں پر ہو سکتا ہے داڑھی شریف رکھنے کی نیت ہو, لیکن لوگ جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے, باتیں کریں گے, یا اور بھی نیک کام کرتے ہوئے, سنتوں پر عمل کرتے ہوئے عموماً حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی, تو بندہ رک جاتا ہے. لیکن مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو الحمدللہ آسانی بھی رہتی ہے, ترغیب بھی ملتی ہے, حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اور بالآخر انسان
बहुत सारी नेकियां करने में कामयाब हो जाता है। तो आप जहां भी रहते हैं दावत इस्लामी का मदनी माहौल इख्तियार कीजिए, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बनते रहिए, हफ्तावार सुन्नतों बड़े इज्तिमा में शिरकत कीजिए, मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए नेकियां करना, इल्म दीन हासिल करना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना और गुजारना ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी इस्तिकामत अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर करानी है कि मुझे हर दम ऐसे ख्वाब आते हैं जिसमें मेरे को कोई नुकसान पहुंचा रहा, कोई मेरे पीछे दौड़ रहा या कोई मेरे से झगड़ा कर रहा, लड़ रहा, और मैं उन पे गालिब नहीं आ सकता हूँ। इस तरह के ख्वाब मुझे आते हैं। बराए मेहरबानी मेरे ख्वाब की ताबीर मुझे बताकर कोई अच्छा वजीफा हो तो अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। दुरूद पाक की कसरत कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुखों को दूर करेगा और इंसान की ज़िंदगी में कामयाबियाँ लाने के लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा दुरूद पाक है। मुरादें पूरी होती हैं, इस्तिकामत मिलती है अच्छे काम करने पर, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ख़ास उसकी रहमत शामिल हाल होती है। तो ये एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, इसको इख्तियार कीजिए। और बकिया कामयाबी के लिए ख़ास वज़ाइफ भी हैं। अगर आप अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से मुरीद हैं तो शजरा क़ादरिया अत्तारिया में काम अटक गए हों तो क्या पढ़ना चाहिए, इसी तरह और भी कई वज़ाइफ हैं, वो आप इख्तियार कर सकते हैं। अगर मुरीद नहीं हैं तो हो जाइए, अगर किसी के ऑलरेडी आप मुरीद हैं पीर कामिल के तो अमीर अहले सुन्नत से चाहें तो बैअत बरकत हासिल कर लें, तालिब हो जाएं तो ये वज़ाइफ पढ़ने की भी आपको इजाज़त हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो ख़ास वज़ाइफ हैं, कई तरह से हैं, सुबह शाम पढ़ने के हैं, बाज़ फजर के बाद, बाज़ असर के बाद पढ़ने के हैं। तो उनमें से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे इजाज़त के बाद तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए आसानियाँ होंगी। हमारे सिलसिले का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे ख्वाब में तुमाना मदनी मदीने वाले